وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی اجتہاد دے لائق کلہم سادات کرام علماء کرام نعت خواں حضرات عاشقان مصطفیٰ محبین صحابہ و آل رسول وقت نو مدے نظر رکھدے ہویا بلا تمہید و بلا تاخیر میرے تو قبل قبلہ حضرت صاحب نے کمال گفتگو فرمائی ہے اور یہ آپ دیاں محبتہ نے کہ انی دیر تو تشریف فرماؤ تھوڑا جا تسی ماحول بناؤ میں کوشش کر سا اس سے ماحول دے اندر ہی میں تقریر ختم کر دیاں تے جس لحاظ نال جس انداز دا موسم ہے نا پھاڑ موسم دا ہی سونا لگتا ہے کارخانے دا پکایا پھل ہوئے نا تو ذائقہ نہیں دیندہ موسم گرمی دا ہوئے سبزی سردی دی ہوئے تو آپس سے چونہ دا تعلق نہیں بڑھندا چلو گرمی ہوندی تے جویں تسی کوڑ کے ویندے پہ ہو من لیندے اے سردی تے سلوک نہیں نہ چاہی دا محبت نال ایک باری آنکھوں کا سبحان اللہ ماشاءاللہ انتہائی توجہ قرآن دی آیت دا ترجمہ یہ اصل تقریر ہے الف لام میم اینو باویں کوئی سر لا کے پڑھے باویں کوئی سادے انداز نال پڑھے قرات نال پڑھے یا وہ مجہول پڑھے ان دا ثواب لب سکتا ہے بندیاں نے کوئی نہیں پتا با ان دا معنی کیے ان دے وچ کیڑی گالے او رب ذوالجلال جان دے یا آمینہ دا لال جان دے گالہ ہوندی بھی میری سمجھ ذوق سے بولیں سبحان اللہ کچھ آباب جو ہے نا وہ اردو سمجھتے ہیں ساڑھی نسل دے این میں نا کوئی نہیں سمجھے اب بیڈائیں چوٹ وڑیا ہوئے تو نموڑ بڑا وقت پہ جاندہ ہے چلو بہرحال تسی آجیڑے اپنے حضور دے دیوانے ہوئے توجہ کرو تے گاج کیا کو سبحان اللہ بہرحال تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ان دے معنی دا کوئی یہ مفتی نہیں بندہ کہہ سکتا کہ ان دا اصل مطلب آئے کوئی محدث کوئی مفسر کوئی علامہ کوئی خطیب کسے مکتبہ فکر دا وہ بندہ ہوئے تو او ایک گل آکھے با من الف دے معنی دا پتہ لگ گئے لام دے معنی دا پتہ لگ گئے تو مڑو کمالے ان دے مطلب دا تے جبرائیل نو نہیں پتہ لگا مولوی کیڑی شے اس بھی امانت لے اندی تے حضور دے قلب اتھر تے نازل فرمائی تے جنہ بندیاں دا جنہ مولویاں دی اوقات علف دے معنی تائیں ختم ہو جائے انہاں تے کوئی حق نہیں پہنچ دا با حضور دا علم تول دے بتڑ جنہ بندیاں لام دے معنی دے ساری زندگی نہیں پتہ لگا تے میرا حق تے نہیں بندہ با میں حضور دا علم تولا
جنہوں میم دے مانے دے ساری زندگی نہیں پتہ لگا ان دا حق نہیں بندا با حضور دے علم تو لے ان دے مطلب نو اللہ سونا جان دے یا اللہ دا حبیب جان دے با کیڑیاں اور راز دیاں خاص گلاں نے جو اللہ سمجھونا چاہتا ہے۔ اگلی آیت تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، رب فرماؤں ہے اے قرآن مساجد دے اندر مدارس دے اندر اے لوگ کدی کدی پھیری آڑے بھی بیچ دینے با اے لا وارس کتاب نہیں، ایڈی جیڑی یہ نا بے ملی دی کتاب نہیں، اے کتاب بڑی آلہ ہے تے او کتاب ہے جیڑی بندیاں نو دنائی بھی سکھائیں دیئے بندیاں نو حکمت بھی سکھائیں دیئے۔ اللہ صفتہ ہوں جیڑی بھی شاہ وچنی بھائی آسن نے تے نہ کل کو بندہ آوے گا تے آکھن گے میرے کل بڑا اچھا سونڈے بڑا آلہ سونڈے بڑی آلہ پریٹنگ کرنا، مالک اپنی شاہ دی آپ تعریف بیا کر دے با جیڑی میں کتاب تو انو بطور تحفہ دیتی ہے نا اے لا وارس نہیں جے ان دے ناڑ لگیا جے جیڑا ان دو تو دور ہو جائے پھٹکاریا جاندہ ہے جیڑا ناڑ لگ جائے یا مہر علی بن دائے یا بابا فرید بن دائے۔ شرط اگلی آیت چرا فرماؤں ہے ہدم ورحمت للمحسنین، با قرآن کم کی کر دے اللہ فرماؤں ہے ہدایت بھی دن دے رحمت بھی دن دے لیکن ہر ایرے غیرے نہیں دن دا با جیڑے قرآن پڑھے انہی اللہ سونے دی رحمت تے ہدایت مل جائے۔ اللہ فرماؤں ہے محسنین اللہ ہدایت اور رحمت انہا بندیاں دن دے جنہ دے اندر نیکی آڑا ڈیوا پیڑوں روشن ہووے، ان دے اندر وہ نیکی آڑا جیڑا ہے نا وہ چراغ روشن ہووے، ہدایت بھی دیندہ ہے قرآن رحمت بھی دیندہ ہے قرآن برکت بھی دیندہ ہے قرآن نور آلے ہوندہ ہے ظلمت چکڑ کے۔ لیکن انہا بندیاں نو ابو جال مکے دے اندر پریشان سی، اسلام دی جدوں بھی گل ہووے نا کچھ جا بندہ پریشان ہوندہ ہے، باویں وہ ابو جال دے دور دا ہووے باویں وہ خادم حسین رضوی دے دور دا ہووے۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ سلامت رہو مہربانی۔ اللہ سونا ہدایت دیندہ ہے قرآن دی وجہ تو دیندہ ہے۔ ابو جال بیٹھا سی تو انہوں کو بیلی ملن آیا جناب حضرت دماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے حالت کفر اچھنے تے آپ جادو جان دے آئے جن بندیاں دے کٹ دے آئے سایہ بندیاں تو دور کر دے آئے جی میں ساڑھی قوم نو 100-90% جنہوں ویکھوں انہی سایہ آیا ہوندہ ہے پتہ نہیں بچے آیا کیڑا ہے سایہ انہوں ہوئے وہ سایہ کٹدا سی تا جن کٹدا سی ابو جال کو آیا تو سا کیا بس ساڑھے مکے چیک مسئلہ ہے ایک ایسی ذات ہے جیڑی آندھی ہے میں اللہ دا نبی ہاں تے اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ ساڑھے خلاف بھی بول دے ساڑھیاں خداواں دے خلاف بھی بول دے ساڑھی عبادت نو بھی صحیح نہیں مندے تو وہ ہوڑی ہوڑی ودے جاندے نے جیڑا انہن ویندہ ہے انہن دا غلام ہو جاندہ ہے۔ اسا کہے کیڑا گل ہے میں سویرے جانے تے میں جناب انہن میں دم کرساں تے اللہ شفا دے سی وہ کمڑا جان دا نا بائے خود کائنات نو شفاواں ونڈن آیا ہے۔ ابو جال ایک گل کردہ پہ اس حضرت دماد ناڑ کافر ناڑ گل پہ کردہ ہے جی آپ حالت کفر اچھنے ابو جال آندہ ہے بجا سہیں لیکن ان نالو ویکھی نا اسی حضرت عمر نو غصے ناڑ بار کے گلے جدو ایدو تلوار لے کے گئے ادو محمد دا قرآن لے کے آئے اے سان نہیں پتا با مسئلہ کیے ایدو بندے بڑے کوڑ کے جاندے نے لیکن ادو غلام بان کے جاندے نے او سا کیا یار میں ایک باری جان دے گل میں آپ بعد اچ کر لانگا تو سی ایک باری اتفاق نڑا کھوانا سبحان اللہ جی میں ملک پاکستان اس مہنگائی ودی پئیے ایڈا تو اڈائی شک ودہ رندہ تے انقلاب انجی آ جانا اللہ وحدہ لا شریک مولا دے حبیب دی بارگاہ چ جادوگر آئے کافران تیار کر کے گھلے آئے جا دم کر کے آ پتہ کر کے آ وجہ کیے
دماد جدو میرے نبی دی بارگاہ چایا ہے انہوں ابو جال دی گل یاد آ گئی انہیں آکھے انہاں دا چہرہ نہیں وکھنا ایک واری ویکھاں تے صحیح ہوندہ کیے حضور سرکار دے چہرے اللہ ویکھے آئے تے وندے رہ گیا وے تے دل خیال کر دائے اوے ابو جالا ایک واری حضور نو ویکھتے صحیح تے نو ویکھن دا سواد آ جاوے گا میرے نبی دا چہرہ ویکھیا وے کیڑا چہرہ جندے بارے ساڈا عقیدہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا میرے نبی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے نبی دی بارگاہ چ آکے جادوگر گل پیا کر دے جناب میں دم کرنا جا میں آپ نو شفا دینا جا لعل اللہ یشفیہ علی یدی ہو سکتا ہے اللہ میری وجہ تو دونوں شفا دینی ہوئے میرے نبی سرکار نے فرمایا تو ہی دم کرنا میں بھی دم کراں گا ویکھاں گے کندہ کلام اثر کر دے میرے نبی نے فرمایا تو دم بعد کرنا پہلے میرا پیغام تے سن لے میں لوگن کیا نا جادو کر کافر حضور دے سامنے بیٹھے تے حضور دے لب مبارک کھلے حضور نے اللہ دا کلام پڑھے آج دا کو کاری پڑھے تے قوم نو مزہ آؤں دے آج دا خطیب قرآن پڑھے تے قوم نو لطف آؤں دے میں صدقے جاواں آپ قرآن اڑا قرآن پیا پڑھ دائے آپ جنات قرآن آئے میرے نبی نے قرآن شروع فرمایا ہے تے ہاتھ بن کے حضور دے سامنے بہ گیا وے عرض کردہ سونے ہاں تیرا کلام بھی کمالے تیری زبان بھی کمالے حضور نے فرمایا اپنی گلاں بعد کرنا پہلو میرا کلام سن لے حضور سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون حضور نے کلام پاک جدو پڑھے ہیں سامنے ہاتھ بان کے عرض کردہ آئید علیہ کلمات کہا میرے سونیا ایک واری دوبارہ اللہ دا کلام پڑھے آجے میرے نبی نے دوبارہ کلام پڑھے ہاتھی یادہ کہا حضور دی بارگاہ عرض کردہ سونیا دم بعد کرانگے جنالیاں گلاں بعد کرانگے
پہلے ہاتھ اگاں کرے آجے میں بھی آپ دے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے چے حضور نے فرمایا سجنا او تو میں دم کرانا ہے اتھے میری پارٹی دا ہو کے لگا جانا ہے عرض کردہ سونے جہاں او گلنا اولے کی تھیاں نے جلے آپ نو ویکھیا کوئی نہیں ہے ہون ویکھ بھی لے آوے سون بھی لے آوے میرا دل گوائی دیندہ ہے جیڑا ایک کلام پڑھ دے او عام بندہ نہیں ہو سکدا او اللہ دا رسولی ہو سکدا ہے میرے نبی دی بارگاہ چو کلمہ پڑھے ہے ہون واپس ٹوروے آوے ابو جال اڑیک دا پیاوے بندہ جی گھلے آئے شالا خیر ہوئے پتہ نہیں مناظرہ جت کے آؤں دے یا ہار کے آؤں دے بندہ جو گھلے آئے ویکھئے ہون ہار کے آؤں دے یا جت کے آؤں دے جدو ابو جال دے کوڑا جائے اپنے ایس کچھ دے تھلے جو چھوڑا جادو آڑا رکھیا سی ان دے پیران تے لے کے رکھے آوے ابو جال آندہ سجنا دس خیر تے ہے وے اے دو ساڑھا ہو کے گیا وے او دو کیویں دا ہو کے آئے تے حضرت دماد آندے نے سجنا کمال کرنے جادو ضرور ہو جائے دم ضرور ہو جائے لیکن اس بارگاہ دے اندر میرا دم نہیں چلیا دم آمینہ دے لال دا چل گیا وے دم ضرور ہو جائے لیکن میرا دم نہیں چلیا ابو جال آندہ سجنا مال لے لے اجے بھی پیشاں ہو جا ساڑی بشتی ہو جانیاں ساڑے کلو دانے لے لے پیشاں ہو جا ساڑی بشتی ہو جاوے گی تے جیڑا وکاؤ بندہ ہووے او ٹکیاں تے وک کے حضور دے دین دے خلاف ہو جاندہ ہے جیڑا وکاؤ بندہ ہووے بھاویں دلہ سیٹ دے لالچ نو وک جاوے بھاویں کار دے لالچ نو وک جاوے بھاویں کوٹھی دے لالچ نو وک جاوے بھاویں گدی دے لالچ نو وک جاوے بھاویں درس دے لالچ نو وک جاوے بھاویں بار دے ویزے دے لالچ تے وک جاوے بھاویں پراڈو دے لالچ تے وک جاوے بھاویں کلیاں دے لالچ تے وک جاوے دلہ بندہ ضرور وک جاندہ ہے لیکن جیڑا نسلی ہووے اصلی ہووے نسبی ہووے حسبی ہووے جس دور چوی ہووے نا وکناڑا ہوندہ ہے نا جھکناڑا ہوندہ ہے ابو جال آندہ ہے وہ تیرا تھیڑا اسی درماناڑ بھار بھار کے تیرے پنڈال ٹور دیاں گے حضور دے خلاف ہو جا دین دے خلاف ہو جا تے حضرت دماد نے فرمایا وہ ساری کائنات بھی دے دیوے میں ساری دنیا دا مال حضور دی جتی تو وار چھوڑا میں اور جدو حضور آل ہو گیا میں تو حضور دا دامن نہیں چھٹدا ابو جالا خیبت تین لدھا کی یہ تینوں نہ کیا کہ ہو سکا سمپل جی گل ہے میں حضور کو گیا انہا قرآن چھڑایا میں مسلمان ہو گیا میں آت بیعت کی تھی میں عرض کی تھی سنیا تیرا ہندہ پہ لبسی کی تھی حضور نے فرمایا ان ساڑھا ہو گئے جنت تیری ہے تے ابو جال کمڑا سی کمڑا اوہی ہوندے جس ویکھی کچھ نہ ہووے اپنے آپچ جیڑا مفتی ہووے وہ اپنے مسئلے گھڑی رکھ دائے ان دی ذات دی گل آ جاوے انہوں بڑی چیٹ لگ دیئے لیکن جدو حضور دی گل آ جاوے انہوں گل چنگی نہیں لگ دی میرا سونا ابو جال حضور دے غلام نو آندہ ہے وہ جنت توان نہیں لبنی ہے جنت سان لبنی ہے چھے میرے نبی دے یار نے جو غلام دیتے ہیں میں صدقے جاواں ترجمہ کرنالا پرے لیدہ تاجدار ہوئے امام احمد رضا خان ہے پٹھان چنگا ہوندہ ہے شالا غیرت تاڑا ہوئے امام احمد رضا خان پٹھانے بارل ہے غیرت تاڑا
پٹھانا نال ساڈی دشمنی کوئی نہیں ہے، یوں ٹرن والا دلہ نہ ہووے، ایک گل والا پٹھان ہووے، پٹھان چنگا لگدا ہے، امام احمد رضا ورگا ہووے، پٹھان چنگا لگدا ہے، امام بلخی ورگا ہووے، پٹھان چنگا لگدا ہے، شاہ سلیمان ورگا ہووے، وہ ساڈا ذاتاں نال کوئی تعلق نہیں ہے، جڑا حضور دا ہوندا ہے وہی ساڈا ہوندا ہے، ساڈا تے سمپل جا قاعدہ ہے، ساڈا تے سمپل جا قانون ہے، ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے۔ امام احمد رضا خان ان پٹھان ہونے چ کوئی حرج نہیں، حرج تھوڑا جے آگاں ہو کے ہوندہ ہے، جتے بندہ کھاتے ہو نکل جائے، با مسجد چھوڑ کرے اگے سنی دا سی چٹائی دا مول 1200 لگ دے، اینڈ تے 150 دی ڈے کے ٹور جاندے نے، قوم نو پتہ نہ لگا، جیڑے چٹائی چو 900 گٹائی کھڑے نے، حاکم بن گئے تے کی حال ہوئے گا، اونا دے ہاتھ سا ملک دی ڈور دے چھوڑیے، اللہ سونے انشاءاللہ مہربانی فرماوے، لیکن میں قربان اپنے پٹھان تو جاواں، میں قربان اپنے خان تو جاواں، امام احمد رضا خان بریلوی تو ان کو نہیں پتہ ہونا، اینا نمونیا کڑو پچھیا جے امام احمد رضا کیویں تیر بان کے وجدائے، آلہ حضرت کسے بندے دا نا نہیں جے، آلہ حضرت کسے عالم دا نا نہیں جے، آلہ حضرت کسے ایک شخصیت دا نا نہیں جے، آلہ حضرت کسے ایک پارٹی دا نا نہیں جے، امام احمد رضا خان پورے قبیلے دا نا ہے، امام احمد رضا خان ایک تخیل دا نا ہے، امام احمد رضا ایک قبیلے دا نا ہے، میں قربان جاواں تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر تو، لیکن اوتن تک گل کرانگا جتن تک گولڑے آلیاں نو جبا ابو الحسن آلا ملدار آوے، پچھلیاں لٹیریاں دا میں ذمہ دار نہیں، پیر نصیر الدین نصیر کڑو کسے بندے پچھیا، امام احمد رضا خان دی شان بیان کریا جے، پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا، میں احمد رضا دی شان کی بیان کرنی ہے، میڈا تجربہ آندھے، میڈا خیال آندھے، میرا علم آندھے، جس بچے دانا احمد رضا رکھ چھڑیے او بھی عاشق رسول بن دائے، پیر نصیر الدین نصیر جی نکا جے عالم نا او واحد عالم حسن بھائی آپ دی نظر جملہ، پیر نصیر الدین نصیر واحد سنیہ دا عالم ہے جس شیطان دے عالم نہ ہونتے مسئلہ اٹھایا ہے، پیر نصیر الدین نصیر فرمائے نے کمال ہے عالم بھی ہوئے تو آکڑ جائے، ہو ہی نہیں سکتا با میں تے مندے ہی نہیں با، وہ جی فرشتیاں دا استاد آتا مڑ موت کیوں نے اس پہ سجدہ کیوں نے اس کیتا، ڈنگر یا جیڑا آکڑ گیا ہے، پیر نصیر الدین اندر کوڑو کسے بندے پوچھے آبا تو اڈا اس تقریر دا موضوع ہے امام احمد رضا، آپ نے فرمایا میں انہوں نے دی ذات دا کوئی نہیں پتا، لیکن میں نہ آکھاں گا احمد رضا جس چور دا نہ رکھ چھڑیے جاہل بھی ہوئے برلاش کے رسول ضرور بن جاندے، او امام احمد رضا خان بریلی دا تاجدار جنہیں چٹائیاں تے بے کے حضور دی عزت دا تحفظ کیتے ہیں، ایسا عالم دین جن دی مجلس 40 سال دنیاوی گال نہیں ہوئی، ایسا عالم دین جن دی مجلس 40 سال دنیا دی گال نہیں ہوئی، اسی گڈی بعد چبانیاں پینوں گنی دینے با اتلے کنے ہوئے نے، کوئی نہیں سمجھے، او واحد عالم ہے جن دی مجلس 40 سال دنیا دی گالی نہیں ہوئی، تے ساڑھے مولوی اسٹیج تے بے کے فیس بک چلیں دے رہنے، ایرانگی اے ہوندی ہے بتوڑا کیمرہ کاکھ بھی نہیں، مڑ فاسٹ دور تے ہے نا، ایمیں اندن با مولوی ساتھ دے ہوندے تھے،
بجڑے ممبر تے بہ کے ٹوٹو سیلفی چاڑ لیندے نے پیچھے کی حال کر دے ہونے حالات ساڑھے نے اوتے ہی سیلفی چاڑ چلو پیچھے بہ کے ویلے بہ کے تو چاڑ لے میں آج اتھے تقریر کیتی ہے اتھو تے گسا جا میں احمد رضا تو صدقے جاؤں پھر انہاں جواب بھی تے لوگن دیتا ہے امام احمد رضا خان جو حضرت دماد نے ابو جال نال گل کیتی با جنت توانو لبنی گے یا سانو لبنی گے جواب بریلی دا تاجدار پہ دیں دے آپ سرکار فرماؤں دے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب کر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار وہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون حضور دا کلام سنے ہیں آؤں سمجھے جی کافر حضور کو آیا تو انہیں قرآن سنے ہیں مسلمان ہو گئے تے مسلمان قرآن سن کے جے ادھے نہ آوے تے وہ عاشق میں صدقے جاواں کافر قرآن سنے ہیں تو مسلمان ہو گئے تے ساڑھی قوم محفلہ دندی چھوٹی جی صورت تلاوت کریا جے پچھنات خان راج نے کمال ہو گیا قرآن اللہ یا داڑی منہ اللہ مولوی نے آکھنا تُسی صورت اخلاص پڑھیا جے چھوٹی جی صورت پڑھیا جے پچھے ساڑھا ایک نات خان ہے تو انہیں دف بھی آندی ہوئی انہیں حضور دی سنا کرنی ہے میں کہہ کمڑیا ایس لکھیا اسی تے قرآن او سنائے جیڑا رب حضور نو ویک ویک کے لکھ دا رہے میرا نبی چادر لوے تے جبرائیل نو اللہ اندہ جا ہون نات سنا میرا نبی کھبے پاسو چادر لوے تے رب اندہ ہے لا ہون ایک باری مڑ جاتے جبرائیل اندہ ہے سونے آجے ہون چادر دی قسم کھا کے آیا رب فرماؤندہ ہے او پتلی چادر دی قسم آئی ہون موٹی چادر دی قسم کھایا اگے اللہ فرماؤندہ ہے ہدایت ہے انہا واسطے جنہ دے اندر جنہ دا مان روشن ہوئے مجھے آکھو تے میں باہو سلطان دی زبانی نہ سنا ہوا تاجدار شور کوٹ سلطان باہو فرماؤں دے اے تن رب سچے دا حجرہ بابا سمجھیں دا پہ ایک دن تے راتی سون لگیاں ان سونے ہی ہوں لے ہوندہ ہے جلے بیٹری لو ہوئے
جناب اور بھی کافر دی رون لون ہندن ذوق نال آکھو سبحان اللہ سونا اولا ہی ہوندا ہے جلے بیٹھی مک جائے تو انج کدی خیال کرنا چاہیے بھائی یار میں کون ہاں میرا نا کیے میرا تعلق کن دے نال ہے میں تو جیو اللہ عالم ارواح پوچھیا سی الستو بربکم آخر میں اپنے دیس تے جانے کیڑا منہ لے کے جانا ہے لگ دیا کول جانا ہوئے نا تو 2 کلو آم لے جائی دینے 2 کلو سیب لے جائی دینے یار کی آکھن گے اساں اپنے پرانے وطنہ تے جانا ہے تے کیڑا منہ لے کے جانا ہے کدی سوچئے تے صحیح باسی انگریزاں تے پیروکار نہیں ساڑھے وڈے صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم تے خالد بن ولید ورگے نے او باو سلطان فرمودا ہے ایک باری دل جاتی پا تے ایڈا تو کمڑا نہیں ایڈا تو ہمیں گیا گریا نہیں جیڈا تو اپنے آپ انہوں سمجھدہ وطنہ نہ بتائیں بندہ جان دے کوئی نہیں باو سلطان فرماؤں ہے بھائی ایک باری اندر جاتی پات تین پتہ لگ سی بات تیرے اندر بابا فرید بول دا ہے کہ نہیں بول دا اے دن ربے سچے دا حجرہ ویچ پا فقیرہ جاتی یا ایوگا الانسان ما غرک بربک الکریم اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی شوق دا دیوا بال ہنیرے مدہ لپے یارے کھڑاتی الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون شوق دا دیوا بالہنیرے متا لپے یارے کھڑاتی اونا کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آبے حیاتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آبے حیاتی نصیب اونا دے میرا کامل باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخلصيب دے میرا کامل باہو جنہ حق دی رمض بچاتی جیڑا بندہ پھر حضور دے دین اللہ جائے شاید میری گفتگو دی آخری گل
میں تواڈے کولوں 5 منٹ ادھارے لیندا پیا سی کوشش کر سا 5 منٹاں وچ گفتگو ختم کر رہا حضرت ابراہیم بن طہمان آپ کعبے وچ کھڑوتے نے تے ایک نوجوان طواف پہ کردا ہے طواف کردیاں اس جیب وچ ہاتھ ماریا تے ایک درہم دتا اس آکھیا بابا جی میں کل مار جانا ہے تے مینوں غسل تساں دینا ہے جنازہ تساں پڑھنا ہے دفنینا بھی تساں بابا جی نے فرمایا با پترا اتھے موت تو بندے ڈردے نے الائیڈ تائیں بابے لے جاندے نے ماشاءاللہ بابا بچ جائے تے تو آپ پہ آنا ہے میں مر جانا ہے فرمایا ڈردہ ہوئے جنہ دا سہارا کوئی نہ ہوئے ساڈا سہارا آمینہ دا لالے وہ ننڈار ہوئے وہ نوجوان فوت ہویا آپ نے جنازہ پڑھیا انہوں غسل بھی دیتا کفن بھی دیتا جنازہ پڑھایا جدو قبر اچھ رکھیا کفن دے باند کھولی دینا انہا بندے نے پتہ ہونا ہے جیڑے جنازے تو لیٹ ہو جانو قبر تے کھڑو کے پیاندے ہوندے نے منہ لاندے حل کریا جی اگلیان کو نہیں پتہ بس صرف اس دسڑا ہوندہ ہے بابا میں آیا یہاں تُسی ذوق نڑا کو سبحان اللہ ابراہیم بن طہمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے کفن دے باند کھولے تے حیران رہ گئے نے نوجوان بابے اللہ ویک کے مٹھا مٹھا ہسی جاندے قبرچ مرل تو بعد ہسی جاندے تے بابا جی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے وہ سجنا کمال کرنے قبرچ پیا ہویا میں بڑیاں دے بند کھولے نے ایتھے بندہ ہسدا کوئی نہیں نظر آؤندا تو ایتھے ہسی جانے چے نوجوان رض کردہ سوڑیا کمال کرنے تو مینو وینے میں آمینہ دلال ویلا اے حضور دے غلام جنہ دا دل حضور نہ لگ جائے او مرن تو بعد زندہ نے تے آقا دی اپنی شان کی ہونی ہے آپ نے فرمایا با تو ایتھے مرن تو بعد ہسی جانا ہے آپ نے فرمایا تو سا سنیا نہیں جیڑا زندگی چ حضور نال دل لال ہوئے نا آنکھ کو تو میں تو اڈے بزرگاں دا شعر نہ سنا ماں ایتھے چار دے سختی لے لبی ہے نا ایتھے چار دے حضور نال پیار کر کے تو جڑیاں مصیبتاں ہونیاں نے نا او آ جان تے پھر اگاں لبنا کیے او میں شعر دی شکل سنیا نا تسی گج کے آکھو سبحان اللہ ساڈے بزرگ فرماؤندے نے اتھاں جو بھوگ بھوگے خل اتھاں کوئی جزا مل سی اتھاں جو بھوگ بھوگے خل اتھاں کوئی جزا مل سی تھکیڑے سارے لے ویسل نبی مل سی خدا مل سی قرآن ایک تے دیندہ ہے حکمت دوجی دیندہ ہے دنائی دیندہ انہاں نے جیڑے باوضو ہو کے توبہ کر کے پیڑو مڑ قرآن نہ لگ جان مڑ اللہ سونا انہوں نے کمال کر سکتا ہے اللہ فرماؤندہ ہے او محسنین نے تیو کیڑے نے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اے او بندے نہیں جڑے ڈیرے چ لڈو کھیڈن اے او بندے نہیں جڑے راتی سی ڈی ویکھن اے او بندے نہیں جڑے میچ ویکھن اے او بندے نہیں جڑے کوڈیاں ویکھن اے او بندے نہیں جڑے لاباں چ زندگی بسر کرن او بندے نہیں جڑے منجی لیندے رہن اے او بندے نہیں جڑے پٹھے وڈدے رہن اے اپنا کام ہے ان دے بارے اللہ نہیں پوچھنا اللہ اے پوچھنا ہے کوئی دین دا کام بھی کیتے کہ کوئی نہ اللہ فرماؤندہ ہے جن نیک ویکھنا ہوندی ہے پہلی صفت او نمازی ہو سی دوجی صفت او زکاة دیندہ ہے تریجی صفت باؤندہ آخرت یقین ہوندہ ہے دعائے جو اللہ جملے نکل گئے اللہ سونا قبول فرما لوے جو لاغ وغیر دینی قولی فیلی مانوی لحاظ نال جو میرے کلام دے درمیان غلطیاں ہوئی ہیں مالک سونا معافیاں تا فرمائے وما علیہ الا البلاغ